بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میاں والی میں آج رات کو ایک بہت بڑا جلسہ کیا عمران خان صاحب نے دوبارہ، اور یہ بیسیکلی وہ ایک جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی آزادی کی تحریک، حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، بلکہ تحریک نہیں، اس کو انہوں نے جہاد کا نام لیا بار بار کہ یہ جہاد ہے، تحریک نہیں ہے، جدوجہد نہیں ہے، بلکہ یہ اصل جہاد ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی اس حقیقی آزادی کا جو جہاد ہے اس کے لیے انہوں نے مطلب ہے کہ یہ ان کا سٹارٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک سٹارٹ کر رہا ہوں میاں والی سے، اور پھر 20 تاریخ کے بعد، 20 مئی کے بعد کسی بھی وقت وہ اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے پورے پاکستان سے اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نہیں، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، کسی سے بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کسی شخص کا تعلق ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے تاکہ وہ وہی حقیقی آزادی کی جو بات وہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو حاصل کیا جائے۔ اور بیسیکلی وہ بات پھر بعد میں یہ کہتے ہیں تاکہ مقصد یہ ہے کہ وہ سب لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آئیں، سٹ ان کریں تاکہ ایک پریشر وہ ڈیولپ کر سکیں فوری الیکشن کے لیے۔ اور ظاہر ہے مقصد یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو، وہ الیکشن جیت جائیں اور پھر پاکستان کو حقیقی آزادی مل جائے گی۔ تو یہ ہے ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ اس جلسے میں، میاں والی کے جلسے میں، انہوں نے جو باتیں کی اس میں اگین کچھ اس قسم کی باتیں تھی کہ ظاہر ہے جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی، یا جو باقی پولیٹیکل ان کے اپوننٹس ہیں جو گورنمنٹ میں اس وقت اتحادی ہیں، ان کے بارے میں تو اوپنلی باتیں کر رہے تھے اور سب کچھ، لیکن جن کو بار بار 3 اسٹوجز کی بات کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 3 اسٹوجز کو کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشاروں کنایوں میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا، ان کے متعلق بھی بات کی، کبھی ان کو ہینڈلر کا، کبھی یہ کہا ڈاکوؤں کو لانے والے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو اس سے مجھے لگا ایسے کہ جی یہ جو بات انڈائریکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں شروع سے کرتے آ رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن اب اس سپیس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ جو ان کے شہباز گل کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور اس ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ میں 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور وہ سن لیں کہ اگر میرے کسی کارکن کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس قسم کی بھی بات کی انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی جو ڈاکوؤں کو لانے والے سمجھ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، اور یہ مطلب ہے کہ ان کی مس کیلکولیشن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ اور انہوں نے ڈاکوؤں مطلب چور و ڈاکو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو لانے والے یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے اگین نیوٹرلٹی کو کویشچن کیا کہ جی آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ نیوٹرل رہیں، فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ، مطلب اچھائی کے ساتھ ہیں یا برائی کے ساتھ۔ اچھائی کے ساتھ مطلب ان کا یہ تھا کہ جی میرے ساتھ ہوں، اور برائی کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، مطلب جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی نظر میں وہ برائی ہے، اور وہ جو خود جو کر رہے ہیں جو بھی ان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے، اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جلسے کا میں آپ کو بتاؤں پھر وہی والی بات، جنرلی باتیں وہی والی تھی، میر جعفر اور میر صادق کی باتیں، سب کچھ اس قسم کی باتیں تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ جلسہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک تو بات یہ کہ تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز نے ان کی سپیچ سنائی، اور لیکن ایکسٹینسو کوریج جو تھی وہ اس کے اوپر اس جلسے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہ زیادہ تر اے آر وائی نے دی۔ تو وہاں پہ میں ایک کامنٹ سن رہا تھا اس جلسے کے فوری بعد، ارشد شریف جو کہ ان کے ایک اینکر ہیں، ان کے میں باتیں سن رہا تھا، تو وہ مجھے بڑی کچھ مطلب ہے کہ خطرناک باتیں لگی، اور میں نے ویسے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میر جعفر، میر صادق کی جتنی دفعہ بھی عمران خان صاحب پہلے بات کرتے رہے تو جنرلی میں یہی سمجھتا تھا کہ یہی جن کو 3 اسٹوجز بولتے ہیں انہی کو شاید میر جعفر، میر صادق کہتے ہیں، اس قسم کی بات کرتے ہیں، میری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لیکن جو انٹرپریٹیشن میں نے وہاں پہ سنی، ایک تو میں حیران، مجھے یہ تھا کہ اس طرح کی بات میرا خیال ہے بہت سے اور ٹیلی ویژن چینلز اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جس طرح کی بات وہاں پہ میں نے سنی۔ اور وہ یہ ان کا ارشد شریف کا یہ کہنا تھا کہ آگے چل کے، اب ظاہر ہے آپ کو ارشد شریف اس لیے اس کیس میں امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی 2 انٹرویوز کیے، بینگ پرائم منسٹر عمران خان کا لاسٹ انٹرویو بھی انہوں نے کیا، اور پھر پرائم منسٹر کے عہدے سے اترنے کے بعد بھی جو پہلا انٹرویو تھا وہ ارشد شریف نے ان کا کیا اے آر
کارروائی کے لیے، تو وہاں پہ پھر ارشد شریف کا یہ کہنا تھا کہ میر صادق اور میر جعفر کی بات وہ کر رہے تھے کہ عمران خان اب ان کا نام بھی لیں گے کسی وقت۔ اب مجھے ایک دم سے کھٹکا کہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی طاقتور لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، اور ان کا نام اور یہ بھی کہا کہ جی وہ مطلب ہے کہ کافی سہمے ہوئے ہیں میر جعفر، جس کو بھی وہ یہ کر رہے تھے کہ جی میر جعفر اور میر صادق، اور یہ کہ جی یہ پاسبلٹی ہے کہ جب وہ اسلام آباد میں آئیں گے عمران خان تو یہاں پہ نام لے سکتے ہیں وہ، اور یہ کہ جی اس سے پہلے کوئی نام لے لیں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب ہے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروا دیں، اس کی طرف چلے جائیں تو بہتر ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہ کافی خطرناک کھیل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو میں پرسنلی ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارسپانسبل اس قسم کی چیزیں، اس سے انتشار پھیلے گا، میں آپ کو بتا دوں اشاروں کنایوں سے، اور پھر اس طرح سے انڈائریکٹ بڑے کلیئر ریفرنسز دے کے سب کو، پھر جب اگر آپ نے سنے اس طرح کی بات تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اگر فرض کریں کہ آپ کسی شک کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی باتیں اور مطلب ہے کہ کرتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، وہ بڑے سیریس ہوں گے۔ اور اگر جو بات ارشد شریف کہہ رہے ہیں، اور ایک تو یہ بات کہ کیا اس قسم کی بات ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، میری ذاتی رائے میں اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی بات کہ جی اس کے چونکہ نتائج بڑے خطرناک ہیں، پاکستان کے لیے خطرناک ہیں، پاکستان کے اداروں کے لیے خطرناک ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن اینی ہاؤ، ایک تو یہ بات پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کریں کہ جس طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب یہ نام لے سکتے ہیں، اور مقصد سارا مطلب ہے کہ جو مجھے لگا اس طرح باتیں سن کے کہ سب پریشر ظاہر ہے وہیں پہ ڈالا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب پہلے بھی آپ نے ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے محل لاہور میں جلسہ کیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جن سے غلطی ہوئی تو ان کے لیے غلطی سدھارنے کا یہ موقع ہے کہ وہ جلدی الیکشنز کروا لیں، اور اس قسم کی بات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آلریڈی حالات میں آپ کو بتاؤں بڑے حالات ہیں، ہمارے خراب حالات ہیں، ہمارے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، سچویشن ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ پھر اوور آل سوسائٹی میں بہت بدترین قسم کی ڈویژن ہے، نفرت بہت زیادہ ہے سیاست کی وجہ سے، اور جو کہ ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا کچھ ہوگا۔ میں یہ سب سے درخواست یہ کروں گا، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے، کہ جی جس قسم کی باتیں ان کے حوالے سے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل، اور وہ ٹیلی ویژن چینل ویسے بائی دا وے جو فی الحال ان کا سب سے فیوریٹ ٹیلی ویژن چینل ہے، اور اس کے وہ اینکر جو شاید ان کے اس وقت سب سے فیوریٹ اینکر ہوں گے، اس طرح کی بات اگر انہوں نے کی تو میری ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ پلیز اس طرح کی بات مت کریے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر احتیاط کریں۔ یہ مسئلہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور عمران خان ظاہر ہے پرائم منسٹر بھی رہے اور ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، تو امید ہے کہ مجھے پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے، بیکاز یہ جو ہے کہ جی صرف چونکہ وہ الیکشن چاہتے ہیں، اور اس فرسٹریشن میں کہ جی فوری طور کے اوپر الیکشن ہو، اور اس کے لیے کچھ بھی اور کسی حد تک بھی وہ جا سکتے ہیں، یہ حد کا فیصلہ ان کو ہر حال میں کر دینا چاہیے، یہ میرا ان کو مشورہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔